السلام علیکم معزز دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ معزز سامعین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بکر کے ایک گاؤں میں نئے آ کر آباد ہوئے تھے اور اس گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ صرف قرآن ہی پڑھے ہوئے تھے۔ اور ان حاجی صاحب کے ساتھ دین کا بہت علم تھا، اور گاؤں کے اکثر لوگ اکثر دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوا کرتے تھے، اور حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اور جب بھی ممکن ہوتا تھا تو گاؤں کے لوگ حاجی صاحب سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے قصے سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں امام صاحب کے پاس نہ صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، بلکہ قرآنی اور دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بھی بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا اور قدیم درخت تھا جس کے ارد گرد ہریالی ہی ہریالی تھی۔ وہاں گاؤں کے آدمی اپنے مال مویشی اس درخت کے آس پاس سبزے میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی وہاں جاتے اور اپنی بکریاں چراتے اور دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کو اپنی علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور و تکبر نہ تھا، اسی لیے ہر کوئی شخص اسے جنازہ پڑھوانے کے لیے بلا تکلف بلوا لیا کرتا تھا، اور امام صاحب چلے بھی جایا کرتے تھے، اس کے لیے چاہے انہیں دور کے گاؤں بھی جانا پڑ جاتا تھا۔ معزز سامعین، ایک دفعہ سردیوں کی سرد رات میں اور ٹھنڈی ہوا میں عشاء کے ٹائم کسی نے حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جب حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 داڑھی والے اور نورانی چہرے والے 3 آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نورانی شخص نے انتہائی ادب کے ساتھ سلام کیا اور پوچھا کہ یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی حاجی قدرت اللہ ہوں۔ ان 3 نورانی شخصوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے اس کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 نورانی چہرے والے شخص امام صاحب کو دینی علوم اور دیگر مخلوقات پر دسترس کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ امام صاحب ہی ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں، اور اسی وجہ سے یہ 3 نورانی چہرے والے شخص امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، صفیں تیار ہیں اور جنازہ بھی تیار ہے، سب صفوں میں ہاتھ باندھے کھڑے آپ کے انتظار کر رہے ہیں، برائے مہربانی و برائے کرم ہمارے ساتھ چلیے۔ اس پر حاجی صاحب نے پوچھا، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ پہلے مجھ سے کبھی مل چکے ہیں؟ اس پر ایک شخص نے ان سے کہا کہ میرے بھائی، آپ کو آپ کے پرانے گھر میں بہت سنا کرتے تھے، تبھی سے وہ آپ سے اتنی عقیدت کرتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی یہ بات سن کر اور ان کے حرکات و سکنات دیکھ کر غیر معمولی اور عجیب محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پل کے چپکائے حاجی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 شخص انہیں مسلسل دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ پڑھانا کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ 2 منٹ رکیے، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ تینوں شخص حاجی صاحب کے ساتھ آگے چلنے لگے، اور حاجی صاحب ان کے ساتھ ان کے پیچھے جا رہے تھے، اور چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر آ گئے، اور ان کی حیرت انگیز رفتار کی وجہ سے حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں کے آبادی سے دور سنسان گھاٹی کی طرف جانے میں حاجی صاحب کو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستوں سے واقف نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، یہ راستہ تو ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتا ہے۔ اس پر پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت میں
जा رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر حاجی صاحب ڈر سے گئے اور ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم ذات کہنے کا مطلب کیا تھا اور وہ مجھے میرے پرانے گھر سے کیسے جانتا تھا۔ ابھی حاجی صاحب کے ذہن میں یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ پہلا شخص اچانک سے پیچھے پلٹا اور حاجی صاحب سے کہا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی یہی خواہش تھی، اسی لیے ہم آپ کو لینے آ گئے۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس پر حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور سنسان گھاٹی کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے ہوئے صفیں باندھے ہوئے کھڑے تھے اور ان سب کے قد بہت زیادہ لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی اور آگے ہو گئے، اور امامت کرانے کے بعد اور جنازہ پڑھانے کے بعد جو جن حاجی صاحب کو وہاں لے کر آیا تھا وہ حاجی صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، اب ہمیں بہت دور جانا ہے۔ اس جن نے جیب سے 3 کوئلے نکالے اور حاجی صاحب کے آگے کر دیے اور ان سے کہا کہ یہ آپ کا معاوضہ ہے۔ حاجی صاحب نے جلدی سے سب سے چھوٹا کوئلہ اپنے ہاتھ میں لیا اور جیب میں ڈال دیا۔ وہ جن حاجی صاحب سے کہنے لگا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ جب حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے اور وہاں پر کوئی نہ تھا۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پہ موجود تھے۔ ان کی اہلیہ نے ان کو بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حاجی صاحب کو اس کوئلے کا خیال آیا۔ جب انہوں نے جیب سے وہ کوئلہ نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہیرا ہے، اور حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ ویسے تو ہم میں کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کے سورہ رحمان، سورہ جن، سورہ کہف اور سورہ سبا میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسان کی موجودگی سے پہلے بھی اس زمین پر آباد تھی، اور بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنے سے پہلے ہی جنات کے وجود کو پردے میں کر دیا تھا، لیکن ہم انسانوں میں پھر بھی کسی نہ کسی کا ان مخلوق سے یعنی جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، اور حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور جنات میں سے بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں پھرتے رہتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح یہاں سے وہاں چلتے پھرتے ہیں اور نقل مکانی کرتے ہیں، اور اکثر کی رہائش سنسان و بیابان گھر یا محلات ہیں اور پہاڑ اور جزیرے ہیں۔ ناظرین، جنات بھی انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی مخلوق ہے۔ انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل پلتی اور پھولتی ہے، اور جنات بھی کھاتے پیتے اور جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں انسان کی لحاظ سے بہت طویل ہوتی ہیں۔ جنات اکثر ہزاروں سال تک جیتے ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہے اور کفار بھی ہے، مگر کفار کی تعداد انسان کی لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ جنات میں بہت سے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں، مگر انسان کے لحاظ سے ان میں فاسقوں کی تعداد زیادہ ہے۔ فاسق و کافر جنات کے سردار شیطان ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ شیطان یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ نہ کرنے کی غلطی کی اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان ابلیس کو مردود قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے اسے مہلت دے دی گئی، اور یہ مہلت اس کو اس لیے دی گئی ہے کہ قیامت کے روز اس کے عذاب میں زیادتی کی جا سکے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی سب شیطان ہیں، اور یہ سب انسان کو بہکانے کے
کام آتے ہیں۔ طرح طرح کے طریقوں سے انسان کو نیک کاموں سے روکتے ہیں اور برے کام کرانے کی خواہش ان کے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور خدا کے نیک بندے ان کے مخلوق طریقوں میں نہیں آتے بلکہ لاہور پڑھ کر اپنے نیک کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخر کار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنات کے تذکرے موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب عرب کے لوگ سفر کیا کرتے تھے تو وہ رات کے وقت اپنے آپ کو جنات کے سردار کے حوالے کیا کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور جنات کی رہائش اکثر خراب جگہوں یعنی گندگی والی جگہ ہوتی ہیں، جیسا کہ غسل خانے ہو گئے، پاخانے ہو گئے، اور جہاں پر گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں پر بھی جنات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستانوں میں بھی ان کا ڈیرا موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جگہ پر جانے کے لیے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، یعنی مسنون دعائیں اور ذکر اذکار کرنے کا کہا ہے۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایسی جگہ پر جانے کے لیے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، یعنی مسنون دعائیں اور ذکر اذکار کرنے کا کہا ہے۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔